إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير حدي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قال الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله واللهم اجعل الذين من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين یا رب العالمین. ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا رب ہے. سامنے اکرام، آج میں نے آپ سب کے سامنے سورۃ النبأ کی تلاوت کی ہے. سورۃ النبأ یہ مکی ہے اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی مکن سورہ میں ہمارے ایمان کو تازہ ہو جائے، ہم اللہ کو پہچان لے، ہم اللہ کے قرب کو تلاش کریں، ہم پہچانیں وہ ہمارا رب کیوں ہے. تو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، وقت بہت کم ہے. تو اللہ فرماتا ہے اما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے جھگڑا کر رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں عن النبأ العظیم، اس بڑی چیز کے اس مالک یہ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں. کون؟ یعنی مشرکین عرب. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کے بارے یہ اختلاف کر رہے ہیں یقیناً ابھی یہ لوگ جان لیں گے. یعنی مشرکین عرب اللہ کے رسول سے کیا کہا کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ سچے رسول ہیں، تب ہمیں آپ جو اس عذاب کا، جو ہم اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، اگر آپ صحیح میں اللہ رسول ہیں تو عذاب لا کے دکھائیے. تو اللہ اس کو رپلائی کر رہے ہیں کہ جو یہ لوگ مشرکین عرب جس چیز کے بارے جھگڑا کر رہے ہیں یہ بس ان قریب ہی ہے اور ابھی یہ لوگ جان جائیں گے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں ثم کلا سیعلمون، بلکہ انہیں جلدی ہی معلوم ہو جائے گا. مطلب اللہ دو بار کہہ رہے ہیں کیا؟ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کہ یہ لوگ جان جائیں گے. اللہ کا بول یہ طریقہ ہے. اللہ کوئی چیز اگر دہراتے ہیں اس کا مطلب اس میں بہت وزن ہے، اس میں بہت پاور ہے، اس میں بہت غور فکر کرنے کی بات ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کلا سیعلمون، نہیں یہ لوگ جان جائیں گے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں ثم کلا سیعلمون، بلکہ پھر بھی یہ لوگ جان جائیں گے، ان قریب یہ لوگ جان جائیں گے. کیا؟ پھر اللہ کہہ رہے ہیں الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ اللہ بھی کلیئر نہیں کر رہے کہ کس چیز کے بارے اللہ بات کر رہے ہیں.
ہم کلیئر کر رہے ہیں، مطلب اللہ اس کے بعد کلیئر کریں گے کہ اللہ قیامت کے دن کے بعد یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو جھٹلا رہے ہیں، یعنی یہ زمین و آسمان ایک دن ختم ہو جائے گا، ایک دن ہمیں موت آئے گی، اور ایک دن ہمیں اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا پڑے گا، اور ایک دن ہم جو سارے اعمال کرتے ہیں، سارے بدعمالیاں کرتے ہیں، ہم جو گناہ کرتے ہیں، ہم جو نیکی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہو کر ان کا سارا حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ اس چیز کو بیان کرنے سے پہلے ہم انسانوں کے بارے بیان کر رہے ہیں کہ ہم انسانوں کے لیے اللہ کیا کیا چیز بنایا ہے۔ اللہ ہم انسانوں کے احسانات کو بار بار گناتا ہے اور ہمیں یہ سوچنے میں مجبور کرتا ہے کہ وہ ہمارا رب ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے کہ علم کیا ہم نے تمہارے لیے یہ زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو ہم نے میخیں نہیں بنائے؟ پہلے زمین، مطلب زمین، اللہ کیا کرے کہ زمین کو فرش کا مطلب کارپیٹ، مطلب یہ ہم اس میں سائنٹیفک ایکسپلیشن میں نہیں جائیں گے، وہ اوپر بات کر رہے ہیں۔ مطلب آپ تھوڑا سا دیکھ لیں، اگر اللہ زمین اگر ہم انسانوں کے لیے نہیں بچھاتا تو کیا ہم زمین میں کچھ بھی کام کر پاتے؟ اگر زمین بار بار ہلتا، اگر زمین، ہمیں پتا ہے کہ زمین میں ہر وقت زلزلہ آتا ہے، ہر وقت، اور وہ اگر زلزلہ بڑھ جائے تو کیا ہوگا؟ ہم لوگ اس میں کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، ہم اس میں کچھ نہیں کر پائیں گے، ہم نہ اس میں کھیتی کر پائیں گے، نہ ہم اس میں اپنے پھل فروٹس اگا پائیں گے، نہ ہم اس میں چل پائیں گے، نہ ہم اس میں گھر بنا پائیں گے۔ جسٹ تھنک، ہم لوگ سوچیں، ابھی جو ہم بڑے بڑے محل بنا رہے ہیں، ابھی جو ہم بڑے بڑے سب کچھ بنا رہے ہیں، اور ہم فخر کر رہے، دیکھو میرا گھر ہے، دیکھو ہم اتنا بڑا کار خریدے ہیں، دیکھو ہم یہ بائک خریدتے ہیں، ہم کیا وہ چیز چلا پاتے زمین میں؟ نہیں چلا پاتے۔ اور جو ہم یہ برج بنا رہے، کیا ہم نہیں کر پاتے؟ اللہ کہہ رہے کہ ہم نے یہ تمہارے لیے بچھا دیا ہے، تمہارے آرام کے لیے، کہ تم اس میں ہر کچھ کر پاؤ۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے پہاڑ کو تمہاری میخے کا، مطلب میخا کا مطلب پہاڑ کو اللہ نے زمین میں گاڑ دیا ہے، کہ پہاڑ زمین پہ گاڑ دیا، اس کا مطلب کہ یہ زمین ہلے نا، پلر کے طرح، یعنی جیسے کہ ہم پلر کیوں بناتے ہیں زمین اپنے گھر پہ؟ کیونکہ یہ ڈہ نہیں جائے، یہ ہلے نا، اس کو مضبوطی ملے۔ ویسے ہی پہاڑ جو ہے زمین کے اندر بہت دھسا ہوا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، کیوں اللہ اور فرماتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ پہاڑ ہلے نہ، یہ زمین تم کو لے کے نہ ہلے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اور ہم نے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہارے جوڑے پیدا کیے۔ سبحان اللہ، مطلب جوڑا کا مطلب کہ ہر چیز کا جوڑا۔ آپ دیکھیں، جو جس میں بے جان ہے وہ بھی جوڑے میں پیدا کیا، لیکن آسمان و زمین، دن رات، عورت مرد، آپ کیڑے مکوڑے میں جائیں وہاں پر بھی جوڑا اللہ نے پیدا کیا، آپ پیڑ پودے میں جائیں وہاں بھی اللہ جوڑے میں پیدا کیا۔ ہم انسانوں میں تو پیدا کیا ہی، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے لِيَسْكُنُوا إِلَيْهِ، کہ ہم نے تمہارے جوڑے اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں آرام ملے۔ اب سوال ہوگا آپ کا، کیا کوئی شادی کرنے کے بعد خوش ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تو کہہ رہے ہیں نا، یہ تمہاری وائف ہے، یا وائف کو کہا جا رہا ہے یہ تمہارا جو ہسبینڈ ہے یہ تو تمہارے لیے آرام ہے، یہ ہمیں اللہ کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ جھوٹ ہے؟ اور ہمیں میکسیمم لوگ کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی شادی کیوں کرنا، اتنا محنت کیوں کرنا، اتنا کسی کا بات کیوں سننا؟ سوال ہوگا نا۔ تو اللہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو تمہاری وائفس ہے، یہ جو تمہارے ہسبینڈ ہے، یہ تمہارے لیے سکون ہے؟ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہر ایک مرد عورت کے یہ انسٹنکٹ میں ڈال دیا ہے، ہر ایک جوڑے کے یہ انسٹنکٹ میں ڈال دیا ہے، وہ ایک دوسرے کو جب دیکھیں تو وہ سکون کا باعث بنے۔ مطلب جب مرد گھر سے باہر تھک کر آئے، بہت کام کاج کر کے آئے، اور جب گھر میں جائے اور وہ اپنی وائف کو دیکھے تب اس کو سکون ملے۔ اب آپ سوچیں، اور اب ہم سوچیں کہ ہم میرج کو، ہم لوگ نکاح کو کتنا بدترین بنا دیے ہیں کہ ہم گھر پہ آتے ہیں تو ہمیں گھر میں نہیں ملتا، ہم اور زیادہ غصے میں چڑھ جاتے ہیں، ہمیں اور زیادہ اریٹیشن ہونے لگتا ہے، اور ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہی ہم یہ مصیبت پال لی ہیں۔ اگر ایسا میرج لائف کسی کا ہے تو اس دونوں کو سوچنا پڑے گا کہ اللہ نے آپ کو کیوں بنایا۔ اور اللہ سیز اللباس لکم وانتم لباس لہن، کہ ہم نے مرد اور عورت، ہسبینڈ وائف کو اس کے لباس بنائے، ایک دوسرے کے لباس بنائے، which is should think۔ دیکھیں ہم بار بار یہ جب بھی یہ سب آیات آتا تو ہم یہ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے بولتے ہیں نا، زمانے میں کچھ بھی برائی ہے
وہ شروع ہوتا ہے ایک مرد عورت کے اچھے ریلیشن سے. اگر ہسبینڈ وائف کا اچھا ریلیشن نہیں ہوگا تو بچے اس کو دیکھ کر بگڑیں گے. جب بچے بگڑیں گے, وہی جب بچے بڑے ہوں گے وہی باہر جائیں گے, وہی برائی کریں گے, اور آپ اس بچے کو نہیں روک پائیں گے. اور وہ جب اس بچے کا نیکسٹ جنریشن آئے گا وہ بگڑا ہوا ہوگا, ایسے پورا سوسائٹی بگڑ جائے گا. یہ مذاق نہیں ہے. میرج اٹس ناٹ اے جوک, وی ہیو میڈ دس جوک. ہم اسے جوک بنا کے رکھ لیے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا چیز دیا ہے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو آرام ہے. پہلا سکون کیا؟ تمہاری وائف. دوسرا سکون نیند. مطلب انسان اگر نہ سوئے تو انسان پاگل ہو جائے. آپ کو 5 دن اگر نیند نہیں پائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم اللہ نے جو بے انتہا سکون دیا ہے. شاید آپ کو بور لگ رہا ہوگا لیکن اللہ کبھی بور نہیں کرے گا. اللہ قرآن میں یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ بہت سورے میں بار بار کہا, کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن ذکر ہے. ذکر کا مطلب ہوتا ہے بار اسے بیان کرنا کہ انسان, اللہ کہتا ہے انسان بھولنے والا ہے, انسان بھولتا ہے. مطلب ہر وقت جب ہم سوئیں تب ہم اللہ سونے کے بعد جب ہم دعا کیا کرتے ہیں, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے موت کے بعد ہمیں یہ زندگی دی ہے. تو موت مطلب نیند بھی ایک موت ہے, نیند سکون ہے. نیند ہمارے باڈی میں جو بھی ہم کام کرتے ہیں, جو بھی تھکے ہوئے رہتے ہیں, باڈی میں ریپیئر کرنے کا کام کرتا ہے. تو ہمیں اس اللہ کا ہر چیز میں شکر ادا کرنا پڑے گا جو اللہ نے یہ نیند دیا ہے, اللہ نے جو یہ باڈی دیا ہے, اللہ نے جو یہ نعمتیں دی ہیں, ہر چیز کا شکر ادا کرنا ہے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں اور رات کو ہم نے پردہ بنا دیا ہے. مطلب رات کو اللہ نے پردے سے ڈھانک دیا ہے. مطلب رات میں ہر چیز چھپ جاتا ہے. رات میں انسانوں کے گناہ چھپ جاتے ہیں. رات میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ سارا شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. رات میں سب کچھ بند ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم اس میں آرام کریں. اور رات میں بھی شیاطین بھی بہت زیادہ کثرت سے باہر ہونے لگتے ہیں چونکہ ہم گھر پہ بیٹھ کے آرام کریں. اب ذرا ہم سوچیں اگر رات نہ ہو تو انسان, دیکھیے اللہ نے یہ باڈی کو میکینزم کتنا بہترین بنایا ہے. ہم دن میں کتنا بھی تھکے ہو جائیں, رات میں اپنے آپ ہمیں نیند آنے لگتا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. مطلب اگر رات نہ ہو تب ہم انسان پاگل ہو جائیں گے. اور رات ہم اس بیات میں گھنٹوں بول سکتے ہیں. مطلب ہم اس بات کو کم بھاشا میں سمجھے, کم ورڈز میں سمجھے کہ رات میں اللہ نے ہمیں ہر چیز کو رات میں جو بھی پرندے ہیں وہ سب اپنے گھونسلے میں جا کے چلے جاتے ہیں. مطلب ہر کچھ سیٹ ڈاؤن. اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اور ہم کو دن اور وجعل النہار معاشا, اور ہم نے دن کو معاش بنایا. مطلب دن میں کام کاج کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے کہ ہم دن میں رات میں ہم سو گئے, ہم رات کو ریچارج ہو گئے اور اس کے بعد دن میں ہم سارے کام کریں گے, اللہ کا ذکر بھی کریں گے. اور ہم اللہ نے جو ہمیں رزق کے لیے, جو تلاش کرنے کے لیے, جو بھی کام کاج جو بھی ہمیں کام کرنے کے دیا ہے, جو حلال روزی کمانے کے لیے دیا ہے, وہ ہم سب کام کرتے ہیں. اور پھر اللہ کہتے ہیں اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے اور چمکتا ہوا سورج چراغ بنایا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے انسانوں ہم نے تمہارے یہ 7 آسمان بنائے. مطلب تم رات میں جاؤ روز اور یہ آسمان کو دیکھو. اللہ کتنا کمپلیکس بنائے. ایک چیز ہم بولنا چاہیں اس میں, جب سے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے ہم فون کو 1 منٹ نہیں چھوڑتے, انکلوڈنگ می, ہم بھی اس میں. اور ہم لوگ کبھی رات میں آسمان کو نہیں جا کے دیکھتے ہیں تو اتنا بے امتحان بلینس آف یہ اسٹارس یہ آسمان میں ہیں. جب ہم سب فون نہیں تھا, جب یہ لائٹ نہیں تھا, تو جب ہم لوگ گاؤں میں تھے تب ہم رات میں جب چھت میں گرمی کے موسم میں سوتے تھے تب ہم لوگ دھیان دیتے تھے. آپ اپنے دل سے پوچھیں آپ لاسٹ ٹائم آسمان کو کب دیکھے تھے؟ اللہ آپ سے یہ آزما رہا ہے, اللہ آپ سے یہ ذکر کر رہا ہے کہ تم روز دیکھو. جب تم اللہ کے اس بنائے ہوئے خلقت کو روز دیکھو گے تب تمہارے اندر وہ چیز جگے گا کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا چیز بنا دی. پھر اللہ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے وہ سورج بنائے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں اور ہم نے باکثرت
تمہارے لیے پانی برسائے. اگر سورج نہ ہو تو یہ پیڑ پودے نہیں ہوں گے, اور یہ پیڑ پودے نہیں ہوں گے تو ہمیں کھانا پینا نہیں ملے گا. اگر ہمیں کھانا پینا نہیں ملے گا تو انسان سروائیو نہیں کر پائے گا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے. مطلب انسان اگر سورج نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو پائے گا, کچھ بھی نہیں. لٹرلی ایوری تھنگ ول بی ٹف. مطلب جتنے بھی سولر انڈسٹری سب کچھ بند ہو جائے گا, سب کچھ. جو بھی ہم انرجی ہم لوگ سورج سے لیتے وہ سب کچھ بند ہو جائے گا. سبحان اللہ, یہ اللہ کا یہ. تو اللہ کہ تاکہ اس سے اناج اور سیراب ہو جائے, مطلب نباتات ہو جائے. مطلب یہ سورج, یہ بارش, اس سے تمہیں اناج میں ملے, اس سے تمہارے غذا ملے. اللہ اکبر. پھر اللہ اس کے بعد یہ ساری چیز بیان کر کے پھر اللہ کہتے ہیں بے شک وہ فیصلے کا دن ہے جس میں اللہ کہتے ہیں سور پھونکا جائے گا. اس وقت سارے لوگ تہ بتہ اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے, اور سب انسانوں کو اپنے نامہ اعمال پھیلایا جائے گا, پیش کیا جائے گا, اور سارے چیز کو پوچھا, سارے انسانوں کو پوچھا جائے گا کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا تھا, کیا ہم نے تمہیں یہ سارے نعمت نہیں دیے تھے, کیا ہم نے تمہیں یہ قرآن دے کر ہر دن تمہیں سوچنے پہ مجبور کیا تھا, لیکن تم نے روگردانی نہیں کیا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے, وقت بہت ہو گیا ہے, کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں ہر ایک چھوٹے چھوٹے چیز کے بارے میں پوچھے گا کہ ہم نے یہ تمہیں دیا تھا, تم نے اس کو اچھے چیز کے لیے تیار کیا تھا. دیکھیں سامنے کا, ہم انسان کو, چاہے وہ مرد عورت, چاہے وہ بچہ ہو, چاہے بوڑھا ہو, چاہے وہ امیر ہو, چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ نوجوان ہو, کوئی بھی ہو, اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے. اور ہمیں نہیں پتا, ہمیں انسان ہے, ہمیں نہیں پتا کہ موت کب آئے گی, ہمیں نہیں پتا کہ ہم کون سا بدترین گناہ کر رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ہم 4 دیواریں جو رات میں ہم جو گناہ کر رہے ہیں, ہمارے ماں باپ کو نہیں پتا, ہمیں نہیں, مطلب ہمارے ماں باپ کو نہیں پتا, ہمارے ارد گرد والوں کو نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا, لیکن اس رب کو پتا ہے. وہ رب دیکھ رہا ہے. اگر ہم ان مسلمان ہیں اور گناہوں میں ہمارا انتقال ہو گیا تو اس اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے, ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے. اور وہ اللہ پوچھ لیا کہ تمہیں ہر کچھ دیا گیا, قرآن سب سے بڑا چیز دیا گیا تھا, کیا تم نماز پڑھے تھے کہ نہیں, کیا تم اللہ کا ذکر کیے تھے نہیں. ہمیں یہ اللہ سے امید کرنا چاہیے کہ ہم گناہ کریں لیکن اللہ سے سارے گناہوں کو معاف کر کے یہاں سے جائیں. اگر ہمارا خاتمہ گناہ میں ہو جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس گناہ میں تم مرے ہوگے تو قیامت دن اس چیز سے تمہیں اٹھایا جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر لاسٹ وقت میں مرنے سے پہلے کوئی انسان اچھے اعمال کر کے مرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید ہے کہ وہ اچھے مقربین لوگوں میں سے ہوگا. تو اللہ سے امید یا رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سامعین کرام, آپ لوگ 12:45 تک پلیز آپ لوگ وقت میں آ جائیں, کیونکہ بہت لیٹ ہو جاتا ہے. اور قرآن میں جو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ ایمان والو, جب اذان ہو جائے تو تم سارے کام چھوڑ کر اللہ کے طرف دوڑ کے آ جاؤ. دوڑ کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں جا کر نہائیں دھوائیں, اس کے بعد جب خطبہ شروع ہوا اللہ میں جب ختم ہو رہا تب آ رہے. نہیں, رش مطلب اللہ کیا کریں کہ تم اپنے سارے کاروبار کو بند کر کے رش کر, لیکن ہم لوگ کچھ بھی نہیں کریں, صرف نہا رہے ہیں, دھو رہے ہیں اور آرام سے آ رہے ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو جمعہ کے دن پہلے صف میں بیٹھے گا اسے مطلب اونٹ کے برابر, اونٹ ذبح کرنے کے برابر اللہ ثواب دے گا. تو اللہ اتنا رحم کرتا ہے, لیکن ہم اسے کیوں نہیں لے رہے. تو جب وقت ہو جائے آپ 12:40 تک آ جائیں اور سارا خطبہ سنیں. اللہ سے دعا کہ یا رب العالمین ہمیں کھلنے سننے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم ونفعنا بالآیات والذکر